ایسے گیند باز کا میں آپ سے آج انٹروڈیوس کرواتا ہوں جس نے ملیر کے اندر دھاوا بول کے رکھا ہے. بہت ہی زبردست اور کلاسک گیند باز ہیں. ان کی بولوں کو روکنا بلے باز کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے. اپنی کیریئر میں بہت ساری وکٹیں اس نے لی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو ہائی آرم ایکشن ہے وہ لست ملنگا جو سری لنکن کے فاسٹ بالر ہیں جس نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ تو دے دی ہے لیکن T20 وہ کھیلتے ہیں. اس حساب سے ان کی مشابت بھی وہاں سے ہم کر سکتے ہیں. اپنا نام کمایا, اپنی ٹیم کو بھی بالکل ملیر کے اندر ٹاپ اوپر لسٹوں پر لے کے آئے. موکی ماتارا جو کرکٹ ٹیم ہے جو MCDA میں رجسٹرڈ ہے اور اس کے ساتھ ٹیپ بال کرکٹ وہ کھیلتے ہیں. موکی ماتارا کی ٹیم کے بہت ہی زبردست گیند باز شہزاد بلوچ کے ساتھ آج ہم کھیل اور کھلاڑی میں حاضر ہیں. شہزاد, سب سے پہلے آپ کو ویلکم کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہمارے چینل پر. جی بہت شکریہ اسلم بھائی, آپ نے ہمیں سپورٹ کیا, آپ ہمارے پاس آئے تو انٹرویو لینے کے لیے آپ کا ہم شکر گزار ہیں. آپ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. اور اپنی کیریئر کے بارے میں بتائیں, جو ہائی آرم ایکشن آپ کی جو بالنگ ہے وہ کیسے کرواتے ہیں, کہاں سے سیکھی ہے؟ جی کرکٹ کا تو ہمیں بچپن سے شوق تھا, یہی اسٹائل تھا بولنگ کا. تو جب میں شروع میں اپنا کیریئر کا آغاز کیا غالباً 2011 میں کیا تھا. جب میں بولنگ کرتا تھا بڈو کا مقام تھا, وہاں پر میرا بولنگ ایکشن دیکھ کر جو ندیم کومیٹیٹر تھے اس نے مجھے ملنگا کا لقب دیا تھا. وہیں سے میرا نام ملنگا سے مشہور ہوا. اچھا, کون سے جو پلیئر ہیں انٹرنیشنل میں آپ جس کو آئیڈیل سمجھتے ہیں, جس کو دیکھ کے آپ نے یہ بالنگ اسٹارٹ کی؟ ویسے میرے فیوریٹ پلیئر عبدالرزاق شاہد آفریدی تھے, لیکن بولنگ کے حوالے سے جب مجھے ملنگا کا لقب ملا تو وہیں سے میں نے ملنگا میرے فیوریٹ بولر قرار پائے. اچھا, فیوریٹ بال کون سی ہوتی ہے کہ یورکر جو اس میں آپ کو بال کروانے مزہ آتا ہے, یا شارٹ آف دا لیبری کرواتے ہیں, یا سلو ون ڈالتے ہیں؟ وہ کون سی جادوگر بال ہے جس کی وجہ سے آپ بیٹسمین کو پریشان کرتے ہیں؟ میرا انداز ہی یہی ہوتا ہے کہ یوک لائن پر بول کراؤں, اور جتنے بھی اچھے بیٹسمین آتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں یوکر لائن پہ بول کراؤں, اور یہی ہوتا ہے کہ یوکر لائن پر بولڈ بھی ہو جاتے ہیں. اچھا, موکی ماتارا جو آپ کی ٹیم ہے جو ٹیپ بال سے آپ کھیلتے ہیں, موکی ماتارا کی ٹیم ہے, بہت سارے ٹورنامنٹس آپ نے اپنی بالنگ سے موکی ماتارا کی ٹیم کو جتوائے ہیں. اب جو چیمپئن ٹرافی آ رہی ہے MCDA کی, اس میں کہاں دیکھ رہے ہیں کہ وہی پرفارمنس آپ کی جاری رہے گی, یا کہیں نہ کہیں تھوڑے سے معاملات اوپر نیچے ہو جائیں گے؟ نہیں, ابھی جو ہماری ٹیم ہے ماشاءاللہ صحیح چل رہی ہے. ابھی ایک کیٹاگری میں شامل ہے, تو ہماری یہی پلان ہے کہ چیمپئن ٹرافی میں ایک تیاری سے اتریں اور کوشش کریں گے کہ اچھا پرفارم کر کے دکھائیں پوری ٹیم. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ کچھ کھٹی کچھ میٹھی باتیں کریں گے. شہزاد بلوچ کے ساتھ دیکھتے رہیے گا, کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اسلم پالاری کھیل اور کھلاڑی کے ساتھ. آج شہزاد بلوچ جس کو ملنگا کا لقب ملا ہے اور بہت ہی بڑے سپر اسٹار گیند باز ہیں, کافی خطرناک گیند بازوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو کچھ کھٹے اور کچھ میٹھے سوال پھر دوبارہ سے پوچھتے ہیں. شہزاد, کیا وجہ ہے کہ آپ ٹیپ بال کھیلتے ہیں, ٹیپ بال میں اتنے زبردست بولر ہیں, لیکن ہارڈ بال نہیں کھیلتے جو ہماری جو بیسک کرکٹ ہے جس میں پاکستان کا سپر اسٹار کھلاڑی بھی کھیلتے ہیں اور ڈومیسٹک بھی کھیلتے ہیں؟ ہارڈ بال بیسک جو کرکٹ ہے وہ کیوں نہیں کھیلتی, کیوں وجہ ہے اس کی؟ اسلم بھائی, ہر پلیئر کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول تک جائے, لیکن ہم ایک ایسے علاقے سے تعلق ہے, گڈاب سے ہمارا تعلق ہے, تو ہماری یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہم PSL لیول تک جائیں. آپ نے سوال کیا کہ آپ لوگ ہارڈ بال کیوں نہیں کھیلتے ہیں. ہارڈ بال کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس اتنے وسائل, اتنی فیسلٹیز ہی نہیں ہیں تو ہم ہارڈ بال میں آگے جا سکیں. ہمارے پاس کوئی ایسا بات کرے تو ہمارے پاس ٹیپ بال کا بھی ایسا کوئی خاص گراؤنڈ نہیں ہے. ہارڈ بال تو دور کی بات ہے. اگر ہارڈ بال کا گراؤنڈ ہو, ہمارے پاس ایک اسپورٹ کمپلیکس ہو, وہاں پر ہم ٹریننگ حاصل کریں. ایک میں خوش قسمتی کہوں کہ ہم جس طرح کی بولنگ کرتے ہیں تو اس میں ہم ٹینس بال کو بھی سوئنگ کرا سکتے ہیں. اگر ہم ہارڈ بال میں جائیں تو پاکستان کا نام روشن کرے, ہماری خواہش ہے, لیکن ہمارے پاس اتنی سہولتیں نہیں ہیں کہ ہم آگے جا سکیں. اچھا, کبھی زندگی میں اگر ہارڈ بال کھیلنے کا موقع ملے, ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے کا موقع ملے, کلب کرکٹ کھیلنے کا موقع ملے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی پرفارمنس سے جو ٹیپ بال ہے اور ہارڈ بال میں آپ بہتر سے بہتر پرفارم کر سکیں گے؟ بالکل, اگر موقع ملے تو ہم جس طرح ٹیپ بال میں محنت کرتے ہیں, اچھی پرفارمنس دکھاتے ہیں, اگر اسی طرح ہمیں موقع ملے ہارڈ بال میں
پہلے ہمیں ڈومیسٹک لیول جس طرح پی ایس ایل میں اگر موقع ملے وہاں ہم اگر اچھا پرفارم کریں تو آگے بھی جا سکتے ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ آگے جائیں۔ اچھا، جو اعلیٰ اقتدار پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ملیر کے جو بھی نوجوان نسل ہے، جو بھی نوجوان ٹیلنٹڈ جو پلیئرس ہوتے ہیں، چاہے بچے ہو چاہے بوڑھے، سب ان کو ووٹ کرتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے، تو کیا آپ ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کیا مالی مدد کرے اور کس طریقے سے آپ لوگوں کے لیے کوئی سسٹم بنائے کہ ہمارے جو ملیر کے جو نوجوان کھلاڑی ہیں وہ کلب لیول پر یا اکیڈمی لیول پر اپنی کیریئر کو آگے رکھیں اور کرکٹ کھیلیں؟ اسلم بھائی دیکھو، ہمارے پاس میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہمارے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں، گراؤنڈس نہیں ہیں، تو ہارڈ بال کے حوالے سے اگر ہمارے جو اعلیٰ حکام ہیں، جو ہمارے ایم پی اے ایم این اے ہیں، وہ اسپورٹ کے حوالے سے اگر کام کرے تو میں سمجھتا ہوں جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر جتنی معاشرتی برائیاں ہیں، منشیات ہو گئے، تعلیم سے جو دوری ہے، اگر تعلیم سے دوری ہے تو اسپورٹ ایکٹیویٹیز ایک ایسی سرگرمی ہے جس میں نوجوان جا کر اپنا نام بھی روشن کر سکتے ہیں اور برائیوں سے بچ بھی سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہارڈ بال کے حوالے سے ہمارے پاس گراؤنڈ مہیا کیے جائیں تو ہمارے نوجوان بہت آگے جا سکتے ہیں۔ جی، آپ دیکھ رہے تھے کھیل اور کھلاڑی اسلم پالاری کے ساتھ یہ شہزاد بلوچ تھے، جس نے آپ لوگوں کے سامنے سچی اور کھری باتیں رکھی ہے۔ یقیناً میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے ملیر کے اندر ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، بہت زبردست ٹیلنٹڈ پلیئرس ہیں، چاہے کرکٹ میں ہو، چاہے ہاکی میں ہو، چاہے فٹ بال میں ہو، یقین کریں اتنے ٹیلنٹڈ کھلاڑی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملیر کے جو پلیئرس، جو نوجوان کھلاڑی، ان کی حوصلہ افزائی کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی مسیح ان کو مل جائے تو ہمارے ملیر کے ٹیلنٹڈ یہ بچے، یہ گڈاب کے بچے، یہ ملیر کے بچے، یہ سندھ کے بچے پاکستان ٹیم کے لیے کھیلیں اور پاکستان ٹیم کے لیے بھی کھیلیں، اپنے ملک کا نام جو وہ بھی روشن کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے علاقے کا بھی نام روشن کریں۔ کھیل اور کھلاڑی کے ساتھ اسلم پالاری آپ لوگوں سے لیتا ہے اجازت۔ کل انشاءاللہ ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔